أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج واجعل لنا من أنصاره وأعوانه ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اللهم صل على محمد. سامعین ذوالِ احترام، آج کی یہ نشست بھی جشن اور ولادت کی خوشی سے موسوم ہے۔ ایک بار پھر تمام مومنین کرام کی خدمت میں ولادت حجت خدا کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ پروردگار ہر مومن کو، ہر مومنہ کو ہزاروں ایسی خوشیاں نصیب فرمائے، ہر پریشانی دور فرمائے، ہر مریض کو، بالخصوص چند مریضوں کے لیے دعا کی التماس ہے، ان سب کو شفاء کلی عنایت فرمائے۔ بار دیگر صلوات اللہم صلی علی سامعین گرامی قدر، بہت ساری آیات اور روایات سرکار امام زمان علیہ السلام کی ذات گرامی، آپ کی امامت اور آپ کی وصایت و جانشینی رسول پر مستحکم دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ ظاہر ہے مجھ سے بہتر طریقے سے دیگر علماء کرام سے آپ نے ان آیات و روایات کو سماعت فرمایا ہوگا، مگر محفل و مجلس کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس بنا پر میں نے بھی سورہ مبارکہ قصص کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار کا یہ اعلان کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں خاص ذکر کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہماری زمین پر ہمارے ہی خاص اور صالح بندے وارث بنیں گے۔ درود پڑھیں محمد وآلہ۔ آپ کے ذہن عالی میں یہ بات ہوگی کہ پچھلی مرتبہ بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، پروردگار اپنے خاص ارادے کا
اس رب کے لیے ارادے کی ضرورت بھی نہیں، وہ صاحب کن فیکن ہے، لیکن جب خود اعلان فرما رہا ہے وہ کتنا مستحکم اور برحق ارادہ ہوگا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم چاہتے ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہے، ہمارا حتمی فیصلہ ہے کہ انہیں جن کو روئے زمین پر کمزور قرار دیا ہے، نَسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں لوگوں کے لیے امام، ہادی اور رہبر قرار دیں، وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں ہم روئے زمین پر اپنا وارث قرار دیں۔ درود پڑھے بار دیگر محمد وآلہ۔ وہ بابرکت وقت ہوگا جب خدا کا وارث، خدا جسے لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما بنائے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، دنیا کو جو ظلم و جور سے بری ہوگی، وارث خدا انشاءاللہ اسے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، علیکم السلام۔ پروردگار ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وہ وقت ہوگا کہ سوائے میری عبادت کرنے والے کے اور کوئی کسی اور کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ ظاہر ہے بہت سے زمانوں میں انبیاء کرام نے دین خدا کو نافذ کرنے کے لیے بڑی تک و دو کی، بڑی محنت کی، کوشش کی، جان فشانی سے قربانیاں دی۔ خدا نے ان کے قربانیوں کے سبب میں دین کو دنیا میں غلبہ عطا فرمایا، لیکن یہ جو آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کوئی زمانہ ہم نے نہ سنا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ دیکھا ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک صرف خدا کے عبادت کرنے والے ہوں۔ میں نے عرض کیا دین کو غلبہ بہت زمانوں میں پہنچا ہے، لیکن اس بات کا تکمیل ہونا ابھی باقی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین جو پسندیدہ دین خدا کا ہے وہ اسلام ہے۔ ظاہر سب کو یاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے، صرف اسلام ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اسے لیظہرہ علی الدین کلی طور پر ہر نظریے، ہر دین پر اسے غالب کرے۔ میں نے کہا ترقی اسلام کو بہت زمانوں میں ملی ہے، لیکن جیسے خدا اعلان فرما رہا ہے غالب کرنے کا، انشاءاللہ حجت خدا تشریف لائیں گے اس دین کو جسے 1,24,000 انبیاء نے زحمتوں، مشقتوں، تکلیفات کے ساتھ بندوں تک پہنچایا ہے۔ ائمہ معصومین نے قربانیوں کے ساتھ اس کی حفاظت کی ہے، اسے شرق سے لے کر غرب تک نافذ فرمائیں گے، اور برملا اظہار ہوگا لیظہرہ علی الدین کلہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں ہماری گنہگار آنکھوں کو وہ زمانہ دکھائے ان قریب، اگر صدق دل سے انسان تمنا کرے۔ روایت میں ہے کہ اگر دنیا سے چلا بھی جائے گا اسے اٹھایا جائے گا اور اس زمانے میں اسے سپاہی کے طور پر امام کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا۔ خدا کرے ہر مومن کو مولا کے سپاہ میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار دیگر صلوات پڑھیں محمد۔ مسائل اور تقریر کے درمیان آیت کا ترجمہ رہ جاتا تھا، اس لیے میں نے آپ کو زحمت پہلے سے دی۔ آئیے چند ایک فقہی مسائل کا ذکر۔ نمبر 1، چند ہفتوں کے وقفے کے ساتھ ایک ضروری عنوان کی طرف آپ کی توجہات مبذول کرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسلام میں قتل انتہائی بدترین گناہ ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کوئی اچھا گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن گناہوں کے درجات ہیں، لہٰذا ایک کیٹیگری تو ہم سب جانتے ہیں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، لیکن گناہان کبائر اور کبیرہ گناہوں میں بھی درجات ہیں، لہٰذا سر فہرست ناپسندیدہ چیزوں میں نفس محترمہ کا قتل کرنا ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی بیان کرتے ہوئے تقریر جیسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کے خون کی اہمیت کو سمجھے۔
مسائل میں یہی بیان کرتے ہیں نا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز بجا لانا ضروری ہے، یہ چیز بجا لانا منع ہے۔ ان مجموعے کا یعنی حرام، حلال، جائز، ناجائز، واجب، مستحبات کے مجموعے کا نام دین ہے۔ تو ظاہر ہے حرام کاموں میں قتل نفس محترمہ، یاد ہوگا آپ کے سامنے ہی میں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو عمدن بے جرم و خطا قتل کرے، کوئی اور توبہ استغفار کوئی اور صلہ نہیں، بس ڈائریکٹ خدا اعلان کر رہا ہے کہ اس کے لیے سوائے جہنم صلہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صلہ نہیں ہو سکتا۔ اس دوران میں نے یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، قتل خطا، انسان اگر خیال نہ رکھے تو خود بھی بیچارہ قتل ہو جاتا ہے، لیکن کوئی شاید اپنے آپ کو قتل کرتا ہوگا، لیکن دوسروں کے قتل کرنے میں بھی خطا کر سکتا ہے۔ میں نے جو فقہی مسائل میں اشارہ کیا گیا ہے کہ مثلا بندہ جانور کو شکار کرنے کے لیے تیر پھینکتا تھا پرانے زمانے میں، آج گولی نکالتا ہے، فائر کرتا ہے، اچانک اس گولی اور تیر کے سامنے تلوار کا وار کرنا چاہ رہا تھا کسی اور پر، کوئی انسان سامنے آ جائے اور وہ بیچارہ قتل ہو جائے، یہ قتل خطا ہے۔ بے شک گناہ کبیرہ کی طرح سے گناہ نہیں ہے، لیکن جزا صلہ دینا پڑے گا، اسے خون بہا کہا جاتا ہے۔ میں نے 2 ہفتے قبل وعدہ کیا تھا کہ خون بہا اسلام میں معین ہے، اسے قرآن کی روح سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ فقہی معلومات میں انسان کا اضافہ ہو جائے۔ ایک مشہور بات بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب اور جناب عبداللہ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، یاد ہے؟ 10 بیٹے پیدا ہوں گے تو ایک کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ جناب عبد المطلب کا یہ ارادہ، یہ منت ماننا آج کل کی زبان میں، 10 بیٹے پیدا ہوئے، اب کسے قتل کریں، کسے قربان کریں، قرآن اندازی ہوتی ہے۔ القرأۃ لکل امر مشکل، ہر حل نہ ہونے والے مسئلے کے لیے قرآ۔ بات میں ذہن میں یہ بات آ رہی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، استخارہ والوں نے دماغ میں دم کیا ہوا ہے، گھر سے باہر جاؤں استخارہ، اندر آؤں استخارہ۔ ارے بھائی روز جاتے ہیں آفس میں جانے کے لیے، چھٹی کا موڈ ہو تو اجازت مولوی صاحب سے استخارہ کرے، منع ہے تو بھائی مولوی صاحب نے منع کیا تھا۔ واقعاً اتنا استہزاء پر بات اتر آیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں قرآن سے استہزاء، پھر اگلے ہی مرحلے میں آ کر سوال کرتے ہیں قبلہ آپ سے استخارہ کروایا تھا، اب میں دوبارہ کر سکتا ہوں؟ بھائی دوبارہ کرنا تھا تو پھر پوچھا کیوں تھا خدا سے؟ ایک سنجیدہ بندے سے مشورہ لینے کے بعد اس کی مخالفت کرو گے، کتنی بری بات ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے۔ رب کریم سے پوچھنے کے بعد خدا کہے کرو پھر نہ کرنا، یا نہ کرو پھر کرنا۔ خصوصیت سے یاد رکھیے، جب منع آ جائے نا، کرنے کی اجازت مل جائے، کسی اور سبب سے آپ نہ کریں، پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ لیکن اگر منع ہو تو اس کی مخالفت کرنے میں سخت پریشانیاں ہیں، سخت دشواریاں ہیں۔ لہٰذا میں چند ہفتوں چند مہینوں قبل ہی کسی اور موقع پر عرض کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، استخارے سے بھی بڑھ کر، شاید آپ کو عجیب لگے، مومن کو عجیب لگتا ہے اصل بات، شاید استخارہ قرآن سے پوچھ رہا ہوں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں قرآن سے پوچھ کر عمل کرنے سے اللہ کے پر بھروسہ رکھتے ہوئے کام کرنا استخارے سے زیادہ متبرک ہے۔ یہ بھی ایمان رکھتے ہوئے کہ میرا کام خدا صحیح کر سکتا ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ اگر اس توکل کے ساتھ انسان عمل کرے تو یقیناً استخارہ سے زیادہ ثواب پائے گا، کیونکہ استخارے کے بعد پھر غلط فہمی ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ 2 مہینے بعد استخارہ کریں، 15 دن بعد استخارہ کریں، پھر خدا کے وعدے کے ساتھ، یعنی میثاق خدا ہے، یہ وعدہ خدا ہے، عہد خدا ہے، اس کی مخالفت کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ لہٰذا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بات کہاں سے کہاں چلی، قرآن اندازی کی بات ہو گئی۔ قرآن اندازی حضرت عبداللہ کا نام آیا، اب ظاہر ہے رسول کے والد ہیں، مذاق نہیں ہے، رسول اور اولاد رسول کا سلسلہ جناب عبداللہ سے چلنا ہے۔
ظاہر پیغمبر بھی متولد نہیں ہوئے. حضرت عبد المطلب نے بارہا قرآ اندازی کی، قرآ ڈالا اور جناب عبداللہ کے نام پہ آتا رہا. تو بیان کیا جاتا ہے کہ فی الآخر سمجھدار لوگوں کو، مشاورین کو جمع کیا، کرنے کے بعد کہا کہ جناب عبداللہ کو بچاتے ہیں اور خون بہا دیتے ہیں. میں اسی جملے کی وجہ سے زحمت دے رہا تھا. 100 اونٹ طے ہوئے، 100 اونٹ. میں ابھی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے والا ہوں، بات واضح ہو جائے گی. بیان کیا جاتا ہے کہ بہت سارے مقامات پر انسان کا خون بہا خدا نے اسی سنت جناب عبد المطلب کو معین کرتے ہوئے 100 اونٹ معین فرمائے. آسان بات ہے، ہم نے تو آج تک 100 اونٹ دیکھے بھی نہیں ہیں. ان سارے قاتلوں کو، ان کو تو خوب دیکھا ہے ہم نے. بڑے فخر سے لوگ لائن ایریا کی بات کر رہا ہوں، باقاعدہ چبوترے پر بیٹھ کر کہتے تھے ہم نے 12 کو تو گرا دیا، جب موقع ملے گا 10-12 اور. جیسے چڑیا مارتے ہوئے انسان بے دھڑک قتل کرتا ہے، وہ ایک زمانہ گزرا ہے. تنزیتاً کہتے تھے کہ مثلا تنظیمی فنڈ دو. بہت سے غریب یہ کہتے تھے ہمارے پاس خود کھانے کو نہیں ہے. طنز کیا تھا؟ آؤ ہم کھلائیں گے، ہم تمہیں کھلائیں گے، فارغ کر دیں گے، کھانے کی زحمت ہی نہیں ہوگی. کتنا آسان سمجھا گیا. آج دیکھیں اس سے بڑھ کر جہالت. میں سمجھتا ہوں 12ویں امام کی پوری سیرت پر غور کرنے کے بعد خوشی منائیں اور واپس چلے جائیں، زیرو پر رہیں. اس سے بہتر ہے فقہی مسائل کو سمجھیں اور ایک مسئلے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یقیناً امام کے غلام بننے کے لیے آپ نے ایک قدم آگے بڑھا دیا. صلوات پڑھیں محمد والے. موقع مل جائے اس جاہل کو جس کو کہا جاتا ہے کہ دھماکہ کرو، بے گناہوں کو مارو، حور و غلمان. میں نے پوری ویڈیو کی کہانی سنائی تھی نا، فاحشہ عورت کی تصویر سامنے رکھی ہے. اتنا جاہل ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کی حور ہے، تیری انتظار کر رہی ہے. اس کی محبت میں وہ بم کو اڑا دیتا ہے. شراب کی بوتل رکھی ہے، ٹریننگ سینٹر کی بات کر رہا ہوں، خاص ٹارچر سیل کہنا چاہے اس کو. وہاں پر جو اس کا ذہن برین واش کر کے تیار کیا جاتا ہے اور جا کر خود کو بھی اڑاتا ہے اور دوسروں کو بھی اڑاتا ہے. اتنا باقاعدہ اسلامی بن کر جاتا ہے کہ کسی کو مارنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہتا. اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک بندے کے قتل کے بدلے مجھے 100 اونٹ دینے پڑیں گے، نہیں دوں گا تو پھر فَجَزَاؤُهُ جہنم، نہ کہ جنت. تو انشاءاللہ کوئی ایک انسان تو بات سمجھ کر انسان ہو جائے. فَجَزَاؤُهُ جہنم اس کے لیے 100 اونٹ. ایک جو بعض واقعات اور روایات میں ذکر ہوا ہے. میں باقاعدہ طور پر فقہی مسئلے کے ساتھ قرآن کی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وقت اجازت نہیں دے گی اس سے زیادہ چند ایک فقہی مسائل کا ذکر کرنا مقصود تھا. اگر وقت اجازت دے تو عرض کروں گا، ورنہ نہیں. ایک بار پھر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے. سامعین گرامی قدر، ہمارے پاس جو سب سے بڑے دلائل ہیں، دلیل قرآنی، ظاہر ہے قرآن کی دلیل سے بڑھ کر مسلمان کے پاس اور کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. بے شک ہم احترام کرتے ہیں حدیث معصوم کا بھی، فرمان رسول کا بھی، اور ان سے منسوب واقعات اور روایات اور حدیث، مگر سب سے بڑھ کر دلیل قرآن ہے. قرآن کی وہ آیت جس کے لیے میں نے پچھلی دفعہ زحمت دی تھی، ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ. قتل خطا جو عمدن نہیں ہوا ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے، غلطی سے اس کے ہاتھ سے بندہ مارا گیا ہے، سب سے پہلے اس کے بدلے ایک غلام آزاد کر. فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن غلام کو آزاد کرے گا. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اس کی وضاحت چاہیے آج. ایک دیا، خون بہا کو قرآن کی زبان میں دیا کہا جاتا ہے. ایک دیا اس کے مقتول کے اہل کو دے گا. اہل یعنی اس کے گھر والوں کو. بیٹا قتل ہوا باپ کو، باپ قتل ہوا بیٹے کو، بیوی کو، بچوں کو. الا ان یصدقوا، قرآن حاکم الہی کا فرمان ہے،
الہی فرمان ہے، رب کا فرمان ہے، اگر خود مقتول کا وارث اسے معاف کرے، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے گا، جتنا اس سے بڑا غلط کام ہوا ہے، جتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، اتنی غلطی کے سامنے اتنی بڑی نیکی شمار ہوگی اگر وہ اس کے خطا کو معاف کرے اور 100 اونٹوں کے صدقے کو معاف کرے۔ صدقہ شرعی ہے یہ۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ سامنے والا انسان اس زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا، ان انسانوں میں سے ہے جو ہمارے دشمنوں میں سے، ٹھیک ہے دشمن ہے، جب تک محارب نہ ہو، مد مقابل جنگ پر نہ ہو، کافر کو بھی قتل نہیں کر، یہ اسلام ہے، بات اسلام کو سمجھ لیجئے گا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو وہاں پر تو اگر مومن نہ ہو تو حکم الگ ہے، اگر مومن ہو ہمارے موضوع بحث اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، کافر ذمی، انشاءاللہ بچے بھی بات کو سمجھ رہے ہیں، کافر مسلمان ملک میں رہ رہا ہے اور اس کا مسلمان حکومت حاکم کے ساتھ یعنی امام اور نبی کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ میں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے اپنے مذہب عیسائیت یہودیت پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب مسلمان کی طرح اس کا خون، اس کی عزت، اس کے ناموس، اس کا مال محترم ہوتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ قتل خطا پر کیا دے؟ ایک غلام آزاد کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، ابھی رمضان آنے والا ہے، کفارے کا ذکر ہوگا، 2 مہینے مسلسل کے روزے رکھے گا، ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے گا۔ ہر گناہ کے لیے توبہ کا حکم الگ ہے اور کفارہ ادا کرنا الگ ہے۔ صبح کی میں نے مثال پیش کی تھی، 2 رکعت نماز قضا ہو گئی ہے، قضا کیوں کی ہے اس پر توبہ ہے، لیکن 2 رکعت نمازیں بہرحال 2 رکعت کی ادا کرنی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ انسان کے دل کی حالت سے خوب واقف ہے، اس نے جان بوجھ کر گولی ماری ہے یا واقعاً قتل خطا کی ہے، اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ مسلسل روزے رکھنے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ 31 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں، گیپ کرنے پر جو رکھے ہوئے روزے ہیں وہ بھی باطل شمار ہوتے ہیں، اور 31 دن کے بعد باقی 29 دن گیپ کے ساتھ، فاصلے کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اصل موضوع پر آنے سے پہلے قتل عمد عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اس کا کفارہ خون بہا، یہ قتل خطائی کی بات ہے، غلام آزاد کرے گا، نہیں کر سکے تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے گا توبے کے ساتھ۔ اب آخری بات، خون بہا کی 6 چیزیں ہیں، قتل عمد جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا، 6 احکامات ہیں، ان میں سے کوئی ایک عمل کرنا ہے۔ میں نے تو صرف 100 اونٹ کا ذکر کیا تو بہرحال ذہن 100 ہو گئے تھے، مشکل ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی 6 چیزیں ہیں، ان میں سے جو ممکن ہو ادا کریں۔ اس بات کو 6 چیزیں ایک ساتھ ادا نہیں کرنی ہے، یہ بالکل رمضان کے حکم کی طرح سے۔ رمضان کا کفارہ اسلام نے 3 قسم کا معین ہے، غلام آزاد کرے گا، اس زمانے میں غلام نہیں ہے، وہ معدوم ہے، حکم ختم ہوا، 2 مہینے روزہ رکھے گا، وہ بھی نہیں تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائے گا، دونوں میں 60 کا عدد معین ہے۔ البتہ کوئی ایک کام کرے گا، چند ایک غلطیاں ہیں جس میں انسان حرام چیز سے روزے کو باطل کرے، یہ پہلے سے ڈرانے والی بات ہے، رمضان آنے والا ہے اس لیے کچھ تو ذہن مانوس ہونا چاہیے۔ حرام چیز سے روزے کو باطل کیا ہے تو بعض دفعہ کفارہ جم، غلام بھی آزاد کرنا ہے، 60 روزے بھی رکھنے ہیں اور 60 غریبوں کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ بس یہاں بات آ کر فٹ ہو جاتی ہے، روزہ بخشوانے، نماز بخشوانے گئے تھے، روزہ بھی ایک دن کے روزے کی وجہ سے 60 روزے اس کے گلے میں آئے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ مہینہ تمیز کے ساتھ رکھیں، ادب سے رکھیں اور باقی مشکلات، پریشانیاں، کفاروں، استغفار اور جرمانوں سے بچتے رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خون بہا کی 6 چیزیں، ان میں سے جو ممکن ہو ادا کریں، یا 5 برس سے زیادہ کے 100 اونٹ، جو میں نے واقعے کے ساتھ نقل کیا۔ کتنا نیک نیتی سے جناب عبد المطلب نے، جد رسول، جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام،
اب تک ان بزرگواروں کے ایمان کا بھی یقین نہیں ہے. خدا ان کے احکامات کو احکام دین بنا کر نافذ فرما رہا ہے. 100 اونٹ سب سے پہلے، اور عمر بھی ہر اونٹ کے 5 برس سے زیادہ کا ہونا چاہیے. بہت چالاک ہے نا پاکستانی، بچوں کو دے کر پھر بیوقوف نہیں بنانا. پچھلی مرتبہ ڈبل روٹی کا نام آ گیا تو ناراض ہو گئے تھے، اب یہ اونٹ کے بچے کی بات کر رہا ہوں. نمبر 2، 200 یا گائیں، 200 یا بیل، مگر 5 برس سے زیادہ کے. اچھا خاصا موٹا تازہ جانور دینا پڑے گا. ہوشیار رہیے گا. آج پھر اخبار میں نے پڑھا ہے اور میسیج میں ملا ہے، کراچی کے ایک مشہور ہوٹل میں کتے کو باقاعدہ بکرے کی طرح کاٹ کر عوام الناس کو کھلایا گیا ہے. ہوشیار رہیے گا. یہاں پر ہم کفارہ اور دین پر عمل کرنے کی توقع کریں، سمجھ لیں ہم پاگل ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یا 5 برس سے زیادہ 100 اونٹ، یا 5 برس سے زیادہ 200 گائیں، 200 بیل، یا البتہ اور یا وہ یہ 2. نمبر 3، کم سے کم 2 جوڑے کے 200 جوڑے، یعنی ایک نہیں 2 جوڑے کے 200، کتنے ہوئے؟ 400 جوڑے کپڑے کے. اس زمانے میں گائے بھیڑ بکری حاصل کرنے سے کپڑا زیادہ مشکل ہوتا تھا. ظاہر پروردگار نے جرمانہ عائد کیا ہے. اس کفارے کو عام زبان میں جرمانہ کہنا چاہیے. یا پھر نمبر 4، 1000 بکریاں یا بکرے، 1000 بکرے یا 1000 بکریاں. نمبر 5، اب یہ فقہی مسئلہ ہے، سنیے، ایک مثقال کے 1000 سکے. سکہ کا نام اس لیے ہے کہ سکہ رائج الوقت ہونا چاہیے. آج 5 کا کوئی سکہ ہے، پتہ نہیں کس چیز کا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ. سونا اور چاندی کا سکہ ہوتا تھا ایک زمانے میں، جس کے ساتھ زکوٰۃ کے مسائل منسلک ہیں اور بہت سارے احکامات. تو یہاں کفارے میں خوبہ کے طور پر اگر بیل نہیں دے سکتا، بکری نہیں دے سکتا، کپڑے نہیں دے سکتا، اونٹ نہیں دے سکتا، تو 5ویں نمبر پر ایک مثقال کے 1000 اشرفیاں دے. یا پھر قیمت میں چاندی کم ہے، آخری بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، 10,000 چاندی کے درہم، جس کے 1304 روپے پونے 6 آنے انگریزی روپیہ بنتا ہے. اور پرانے زمانے بیچاروں کو آنے وانے کا تو اب زمانہ ہی ختم ہو گیا ہے. لیکن باقاعدہ کسی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسلامی قانون کو، اور میں کسی اور کا نہیں، جناب مولانا فرمان علی صاحب کا حاشیہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے واقع اس آیت کے ذیل میں جو تفصیلات بیان کیے، حق ادا کیا ہے. پروردگار دین کی اس طرح خدمت کرنے والے بزرگواروں کو ائمہ معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے دین کے لیے کی ہوئی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بآواز بلند صلوات پڑھے محمد. مومنین کے آنے تک ہم خون بہا ادا کرتے رہے. اب انشاءاللہ جشن کا آغاز ہوتا ہے. ایک بار مل کر بآواز بلند صلوات پڑھے محمد. آج کی جشن کے سلسلے میں گفتگو کے لیے حقیر جو ذہن میں بات سوچ کر آیا ہے وہ یہ کہ کیا یہ شکایت کرنا درست ہے کہ مولا آپ کے چاہنے والے، آپ کے موالی، آپ سے مودت رکھنے والے اتنے سارے موجود ہیں، آپ آنے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی زبان پہ جملہ ہے نا، مولا تاخیر کیوں؟ چاہنے والے تو، بلکہ علماء سے باقاعدہ سختی سے سوال کیا جاتا ہے، کیا وہ 313 کی تعداد ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ میں نے 2 واقعات پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیے. آج اس بات کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے جو مدعا لے کر آیا ہوں، اپنے ایک ایسے استاد کا جو ڈائریکٹ جیسے ہمارا استاد ہوتا ہے جس سے سبق لیتے ہیں وہ نہیں ہے، لیکن ہر کوئی نیک بات بتائے وہ تمہارے کام آئے تو وہ سمجھ لو تمہارا استاد ہے. بلکہ میرے جیسے کسی طالب علم کا کیا ذکر، مولا کائنات فرماتے ہیں من علمنی حرفا، جو مجھے ایک حرف نئی بات سکھائے، فقط سیرنی عبدا، گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. علمی مرتبہ، علم ایک لازوال دولت ہے، علم ایک بے مثال طاقت ہے. کہیں شعر و شاعری میں پڑھتے تھے، میں تو صرف نثر بول رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے.
اس طاقت اور لازوال دولت سے ہم آہستہ آہستہ محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ چند ایک مثالیں، صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، اس ماہر نفسیات نے ایک خصوصی گفتگو کے اندر کسی کانفرنس میں وہ خطاب فرما رہے ہیں، میں بات عرض کروں گا، شاید بات آپ تک بھی پہنچ گئی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے ماورا ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، دیگر مذاہب سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ مسلمانوں کا ایک دعویٰ ہے کہ ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دعویٰ ہے نا، ورنہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے ہم۔ اور آگے بڑھیں، اب یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں، شیعوں کا تشیع کا دعویٰ ہے کہ علی ہمارے امام اور باقی ائمہ معصومین، اور ہمارے زمانے کے امام من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، حضرت حجت قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ۔ قرآن نے ہمیں پابند کیا ہے، ٹھیک ہے، رسول ختمی مرتبت کو اپنا قائد، نبی، رہنما، مولا، سرپرست، آقا مانتے ہو، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی واقعاً خدا فرما رہے کہ آقا ہے، یہی زندگی ہے جس کی پیروی کر کے، جسے مان کر، جسے زندگی کا حصہ بنا کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دو صفتیں تکرارن و مرارن آپ علماء سے سنتے ہیں، کافروں نے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی دو صفتوں کو قبول کیا، وہ کیا؟ بچے سے پوچھو، صادق اور امین۔ اگر مسلمانوں میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ سچائی ہے، مسلمانوں میں کوئی چیز ناپید ہے تو وہ امانت داری ہے، اور مانتے ہم صادق و امین رسول کو۔ تو اس ماہر نفسیات کا جملہ آپ کی خدمت میں امانتاً عرض کروں اور اگلی بات تک آپ کے اذہان کو ذرا متوجہ کروں۔ فرماتے ہیں تقریباً 1400-1500 بچوں کا میں نے انٹرویو لیا، آسان بات نہیں ہے، 1400 بچوں سے السلام علیکم بھی کہو گے تو کافی دن گزر جائیں گے، اور سب سے پوچھا، جیسے ہم بچوں سے ہم پوچھتے ہیں کیا بننا چاہتے ہو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک مسلمان مومن کے گھرانے میں پلنے بڑھنے والے بچے کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کم از کم کچھ تو بندے ہوں کہ جو کہیں کہ ہم علی بننا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے جب یہ کہتے ہیں کہ علی بننا چاہتے، یہ کیسی بات کی آپ کیسے علی بن سکتے؟ بس معاملہ پوری زمین منہدم ہو گئی، دیوار ہی گرا دی، معاملہ ہی ختم کر دیا، بھائی کیا بننا چاہ رہے ہو، چھوڑو یہ کام تم سے ہونے والا نہیں ہے، موضوع بدل دیتے ہیں، جس کو میں عام طور پر یہ کہتا ہوں نان ایشوز کو ایشو بنا کر اصل ایشو سے ہمارا ذہن منحرف کر دیا جاتا ہے۔ کون علی بن سکتا ہے؟ علی علیہ السلام کا فرمانا، تم علی بن کر جو کی روٹی کھا نہیں سکتے ہو، حلال کھاؤ، بس سمجھ لو علی کی سیرت پر آپ نے عمل کی۔ کس نے کہا آپ جو کی روٹی کھا کر علی بنو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی، ان بچوں میں سے جو 1400-1500 بچوں سے میں نے معلوم کیا کہ دو ہی جواب ملے، یا کسی فلمی ہیرو کا نام لیا کہ وہ بننا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کھلاڑی کا نام لیا کہ وہ بننا چاہتے ہیں۔ معلوم ہے داڑھی رکھ کر بھی ایک پریشانی پیدا ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں ہے آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ 50 سال سے میرا تجربہ ہے، علماء سر کھپاتے ہیں، اس سے مشکل اور بدتمیزی کا لفظ نہیں ہے میرے پاس، دیوار سے سر ٹکرا کر بتاتے رہے سنت رسول ہے، سنت علوی ہے، سنت حسنی ہے، سنت حسینی ہے، 12 اماموں تک گنی ہے، مجتہدین آیت اللہ شیخ توسی سے لے کر شیخ صدوق سے لے کر دیگر علماء اکرام، جتنے بھی مجتہدین کا نام آپ کو یاد ہے، سیستانی، خوئی، خمینی تک، کسی مجتہد کو بغیر داڑھی کے دیکھا ہے؟ ارے بھائی یہی سیرت بتانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک بھی امام، ایک بھی نبی، ایک بھی ولی خدا، ایک بھی، البتہ یہاں کا ولی خدا خدا کی پناہ، یہاں کا مجتہد اللہ کی پناہ،
اس مجتہد اور اس ولی کی تو بات میں نہیں کرتا. یہاں کا ولی تو میں اکثر بتاتا ہوں 35 سال تک جو منہ نہ دھوئے شلوار چینج نہ کرے اسے ولی خدا کہا جاتا ہے. اس کی بات نہ کریں. خدا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین لازماً 5 مرتبہ دن میں وضو کرے گا, غسل کرے گا, تیمم کرے گا, طہارت حاصل کرے گا, وہی ولی خدا بنتا ہے. خدا اسی سے محبت کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. بات داڑھی کی عرض کر رہا تھا. کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیوں بچوں نے فلمی ہیروئن. اب اس کے بعد میں نے تنزیتاً کسی جگہ پر کہا تھا ہیروئنہ, تو بعد میں باقاعدہ آ کر کسی نے ہجے صحیح کروانا شروع کیا. آپ نے ہیروئنہ کہا, یہ کوئی لفظ. میں نے کہا ہیروئنہ اتنا مشہور ہے, آپ دیکھنا چاہے پلوں کے نیچے اندازہ تو لگائیں, ذرا دیکھیں کیسے محبت سے کمبل میں اوڑے ہوئے پل کے نیچے تشریف فرمایا آپ کے سامنے. بالکل پولیس نے ڈنڈا چارج کیا تو ان کو خالی کرا نہ سکے, اتنا مضبوط ہیں وہ. اس لیے کہ دوسری طرف سے دوسرے پولیس والے لا کر اس کو پوڑی دیتے ہیں تو خالی کیوں کرے گا؟ اسے پتہ ہے کہ ہمارا سرپرست کون ہے. بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. خیر, ان سارے 1400 یعنی کہنا آسان ہے 1400 بچوں نے کہا کہ ہم یا تو فلمی ہیروئن بننا چاہتے ہیں یا پھر کھلاڑی بننا چاہتے ہیں. وہ سر پکڑ کے کہتا ہے اگر یہ جواب بھی نہیں ملتا تو شاید میں مر جاتا یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا. باغ میں ایک 8 یا 7 سال کی بچی مخنا پہنی ہوئی جا رہی تھی. میں نے اسے روکا, کیا بننا چاہتے ہو؟ نہیں معلوم اس نے کیوں کہا میں جناب سیدہ بننا چاہتا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. بات داڑھی کی آئی تھی. 40-50 سال سے علماء بتا رہے ہیں, کوئی یقین نہیں کرتا کہ اسلام میں کوئی واجب چیز ہے. عجیب جملہ یاد کیا, سنت رسول, اور سنت کے پیچھے جملہ باندھا ہوتا سنت کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. بسم اللہ صاف کر, چھوڑا جا سکتا ہے. اس لیے ایک کسی فلمی ہیروئن نے کیا زگزیگ داڑھی رکھی, ہنسیے گا نہیں, ہنسنا منع ہے. مرد تو مرد, عورتوں کی بھی تمنا ہے کہ ہمارے چہرے پر بھی داڑھی آ جائے. کریم والے پریشان ہیں اس وقت, کیسے ان کو دیں؟ ارے بھائی جشن ہے نا, منع تھوڑی ہے یار. صلوات پڑھے محمد والے. اب دیکھیں بنگی داڑھی رکھ کے جھاڑو دے رہے. ہندو فلمی ہیرو باقاعدہ داڑھی رکھی ہوئی, ایسا لگتا ہے جیسے ایران سے بھی زیارت کر کے آئے. کس کی خوشی میں؟ خدا کی خوشی میں, رسول کی خوشی میں. مسلمان تو پہلے سے ہی بیچارے مجبور داڑھی رکھتے ہیں. اگر مسلمان واقعی بہت مشکل زمانہ ہے. اب وہ فلسفی ذہنی معلومات رکھنے والا بتاتا ہے کہ اصل غلطی میری ہے بحیث مسلمان, بحیث باپ, گھر کے کمانڈر اور ذمہ دار انسان کے. کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ الرَّعِيَّةِ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, حاکم ہے, اور ہر حاکم کو اس کی رعیت کے بارے میں سختی سے جواب دینا پڑے گا. شاید آج کل بچے, ماں باپ ہوشیار ہو گئے, بچے 2 ہی اچھے اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ جواب نہ دینا پڑے. اور اس نے ایک اور پریشانی پیدا کی ہے. پرانا زمانہ تھا, بچوں جب 4-5 بھائی ہوتے تھے نا, وہ آپس میں اتنا کھیلتے تھے کہ موبائل تک جانے سے پہلے ہی سو جاتے تھے. 4-5 بھائی آپس میں دھکے اتنا لگتے تھے کہ بس وہ بیچارہ تھک جاتا تھا, سو جاتا. ایک ہی بچہ ہے, ماں باورچی خانے میں پریشان ہے, باپ آفس میں پریشان ہے, بچے کو کس کے حوالے کیا؟ آغا یہ موبائل کے حوالے کر دیا. اب چاہے وہ کچھ بھی کرے. اب ظاہر ہے میرے تجربے سے زیادہ اس معاملے میں آپ کا تجربہ, اس چھوٹے سے بچے کا تجربہ زیادہ ہے. فیس بک کھولیں, واٹس ایپ کھولیں, کوئی بھی آپ کھولیں, پہلی تصویر برہنہ عورت کی. جو انسان یقین جانیے ممبر رسول پر بیٹھ کر شادی کرنے کے بعد بہت ساری باتیں مشکل سے سمجھتا تھا, آج کے 5 سال کا بچہ باپ سے زیادہ اس سلسلے میں معلومات رکھتا ہے. وہ کیوں امام حسین کا نام لے گا, کیوں علی کا نام لے گا, کیوں شہزادہ اکبر کا نام لے گا, کیوں شہزادہ علی اصغر کا نام لے گا, وہ یہی کہے گا جو میں دیکھ رہا ہوں یہی بننا چاہتا ہوں. یہ ہے ہماری غلطی. اگر چاہتے ہو کہ حجت خدا کے
313 تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اس کے سائے میں، ان کمانڈروں کے سائے میں جو معاونین ہوں گے، انصار اللہ ہوں گے، آواز آئے گی کونو انصار اللہ کے مددگار، آؤ مدد کرنے کے لیے، جو سچے ماننے والے ہوں گے، 12 امام پر آ گیا ہوں میں، ماننے والے ہوں گے، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر جب اعلان فرمائیں گے، شرق سے غرب سے جنوب سے لبیک مولا کہہ کے قدم رکھ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ان کے لیے زمین کی طوالت، فاصلے، کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ آپ سے سوال ہے، پچھلی مرتبہ صابن والا واقعہ بیان کیا تھا یا نہیں؟ اگر چپ رہو گے میں دوبارہ بیان کروں گا۔ صابن کا مسئلہ، دریا بیچ میں جا کر اسے یاد آ گیا بارش کی وجہ سے صابن بھیگ جائے گا، وہ ڈوب گیا بیچارہ۔ آج ان اپنے اپنے صابنوں نے اتنا ہمیں دھو لیا ہے، اسلام فنش۔ امام علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کرنا چاہ رہا تھا میں، حقیقت میں 12 امام کی انصار کی بات کر رہا ہوں، مددگاروں کی بات کر رہا ہوں کہ کیوں امام کا ظہور نہیں ہو رہا۔ ایک شخص آیا، نام ہے سدیر، چھٹے امام۔ کون امام ہے؟ جس کے بارے میں ہم سب کا سنا ہوا واقعہ یہ ہے، جو بات بیان کی گئی جو درست ہے، دیگر ائمہ کی نسبت سے چھٹے امام کو نسبتاً مہلت زیادہ ملی، یعنی دوسرے ائمہ قید و بند میں ہوتے تھے، 5 اور چھٹے امام کو نسبتاً مہلت زیادہ ملی، دین کی خدمت بھی کی۔ آ کر جناب سدیر سیرفی فرماتے ہیں، مولا آپ قیام نہیں فرما رہے جبکہ 1 لاکھ آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، بالکل یہی جملہ، اتنے سارے مومنین مولا ظہور نہیں کیوں نہیں فرما رہے، مشورہ دے رہے ہم مولا کو۔ امام نے تعجب سے پوچھا، اصول کافی کی حدیث ہے، امانتاً عرض کر کے وقت مکمل ہوا جا رہا ہے، میں بات مکمل کروں۔ امام نے تعجب سے 1 لاکھ بندے، اس نے اضافہ کیا، مولا 2 لاکھ بندے ہیں۔ پچھلی دفعہ کسی نے ذرا پاکستان کی آبادی کی بات چیت کی، ہم پر ظلم ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں 33% شیعہ ہیں، ہم تو 60% سے زیادہ ہیں۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا والے شیعہ ہیں، کہنے میں کیا ہوتا ہے، تو پیسے تو نہیں خرچ ہوتے ہیں نا، ہم تو بہت زیادہ ہیں، واقعی بہت زیادہ ہے، ناراض نہیں ہونا، دسترخوان بچھائے تو بہت زیادہ ہے، اس میں کیا شک ہے۔ لیکن ذرا ابتلا، آزمائش، امتحان کے وقت کتنے شیعہ ہیں اندازہ ہو جائے۔ وہی جملہ ہوگا جو قرآن نے حضرت موسیٰ اور فرعونیوں کا تذکرہ کیا ہے، یا موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم کیوں، ہم تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ بہت مشکل زمانہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ امام تعجب سے پوچھ رہے 1 لاکھ، وہ کہہ رہے 2 لاکھ ہیں۔ امام نے کہا 2 لاکھ، آنکھیں اس سے زیادہ کھولی ہوں گی امام نے، 2 لاکھ ہیں۔ مولا باقاعدہ نصف دنیا آپ کے چاہنے والی ہے۔ اب مولا کو اندازہ ہوا کہ اگر پھر میں پوچھوں تو وہ کہے پوری دنیا آپ کی ہے، لہٰذا امام نے فسکتا، چند لمحوں کے لیے امام نے خاموشی اختیار کی۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے سامنے والے کو مزید متوجہ کرنے کا۔ وہ باقاعدہ پوری توجہ کے ساتھ انتظار کر رہا ہے کہ آپ امام صادق آل محمد ہیں، کیا جواب دیں گے۔ ایک بار درود پڑھیں، محمد وآلہ۔ کہا اچھا چھوڑ دیں، آپ میرے ساتھ فلاں جگہ، کراچی میں ایک جگہ گرم چشمہ کہلاتا ہے، اگر گئے تو ٹھیک ہے سواری تیار کریں، ورنہ تو میں دکھا کے آ سکتا ہوں، گرم چشمے ہیں۔ امام نے کہا ہے کہ فلاں چشمہ یمبو پر میرے ساتھ جا سکتے ہو؟ اب وہ تو باقاعدہ جہاد کے جذبے سے آیا ہے، کہتا مولا آ سکتا ہوں۔ خلاصہ کلام، سواری تیار کی، ہم لوگ چلے۔ بچوں خیال رکھو بیچ میں بات کہاں ہو رہی تھی اور امام نے کیا طریقہ اور سلیقہ، وَلَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ایک جگہ پر مولا نے کہا سدیر نماز کا ٹائم ہوا ہے، جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں بعد میں کریں گے، پہلے اترو نماز پڑھو۔ پیپر ہے، نماز نہیں، رمضان آنے والا ہے، ابھی سے ماں باپ پریشان ہے، بچوں کے پیپر رمضان میں ہوں گے، روزے کیسے رکھوائیں، ابھی سے ارادہ نہیں رکھوانے کا، ارادہ ہی نہیں ہے رکھوانے کا، مشکل ہے۔ ہر جگہ پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کس کس کو چھوڑنے کی اجازت ہے؟ انشاءاللہ ایک جمعہ باقی ہے، پتہ نہیں سے میں مشکل سمجھوں یا آسانی، ایک جمعہ ابھی باقی ہے رمضان سے پہلے، استقبال رمضان کے طور پر فقہی مسائل تفصیل سے بیان ہوں گے انشاءاللہ، آپ حضرات تشریف لائیے گا، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ صلوات پڑھے محمد۔
کا ٹائم ہے اترو نماز پڑھو۔ اس کے بعد جب امام اترے زمین کی حالت صحیح نہیں تھی، شورزار، نمکین زمین کو شورزار کہتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ سدیر یہ جگہ سجدے کے لیے درست نہیں ہے، چلیں آگے بڑھ کر صحیح جگہ پر، نماز کی جگہ صحیح ہونی چاہیے، وقت پہ نماز کی اہمیت سمجھو، ہر کام چھوڑ کر نماز پڑھو، امام کی سیرت ہے، امام کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ خیر اس یمبو پر پہنچے، کسی اور زبان کی کوئی بات تو نہیں ہو رہی نا، یمبو یعنی منبع جہاں سے پانی پھوٹتا ہے، وہاں پہنچے، وضو کی نماز پڑھی۔ جیسے ہم نے نماز پڑھی ہم نے دیکھا ایک صاحب چند بکریوں کو لے کر، بکریوں کا ایک ریوٹ لے کر ہماری طرف آ رہا ہے۔ اب امام نے جواب دینا شروع کیا سدیر صاحب کو، جس کا دعویٰ ہے کہ 1,00,000 2,00,000 نصف دنیا تمہارے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اس کی طرف نظر کی، کہا اے سدیر اگر اس بندے کے بکریوں کی تعداد کے مطابق میرے چاہنے والے ہوتے تو میں قیام کرنے میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ کہہ رہا وہ میں چونکا، آخر کتنے جانور ہیں دیکھو تو صحیح، میں نے تو 1,00,000 2,00,000 پوری دنیا کہا ہے۔ جا کے گنا، خدا کی قسم اصول کافی کی حدیث ہے، کہتے ہیں 17 جانور تھے، 17 عربی میں 7 اور 10، اب اس سے کیا کھولو، 7 بکریاں تھیں اس کے ریوٹ میں۔ یعنی امام فرماتے ہیں 17 افراد سچے مومن ہوں گے تو امام جعفر صادق کو جہاد کے لیے قیام کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہمارا کہنا اور بات ہے کہ ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، علماء ہیں، فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، اور زائرین ہیں، حجاج کرام ہیں، موالین ہیں، چاہنے والے ہیں۔ امام فرماتے ہیں 17 بندے ہو تو قیام کرو نا۔ میں سچ بول رہا ہوں کہ امام سچ بول رہے ہیں، سدیر صحیح کہہ رہے ہیں، صادق آل محمد علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس سے اگلی روایت ہے، نہ معلوم کیا امام نے سوچا، یہ کچھ الفاظ میری طرف سے بھی نا بات سمجھانے کے لیے، کہا خدا فرماتا ہے قرآن میں کہ ایک زمانہ تھا پوری دنیا میں شرک و کفر کرنے والے تھے، ایک ہی مومن تھا جس کا نام خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ خلیل خدا کی باتیں بیان کرنے کے لیے مجھ جیسے کم علم افراد کے لیے بھی گھنٹے چاہیے، گھنٹوں میں یہ بات مکمل ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ بس مختصر کروں، جناب آزر کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، آزر چچا تھے، تاروخ آپ کے والد تھے، بچپن میں والد کا انتقال ہوا تھا، جناب آزر نے پالا تھا۔ عربی رسم کے مطابق قرآن نے اب کہا ہے، باپ کہا ہے۔ جب آنکھ کھولی، ہوش و حواس سنبھالا، ماں باپ سمیت گھر والوں اور محلے والے، شہر والے، ملک والے، علاقے والے بت پرستی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے باقاعدہ کہا یہ کیا کم عقلی ہے کہ اپنے ہاتھ سے بت بنا کر اس کی عبادت کرتے ہو، تمہاری عقل کو کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں، جمعہ ہفتہ نہیں، اب تم مجھے سمجھاؤ گے۔ آزر ناراض ہو کر کہا تم ہمارے بچے اور تم مجھے سمجھاؤ گے کہ مجھے کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ جہاں میں نے بت تیار کیے ہیں انہیں بازار میں بیچ کچھ پیسے بنا کے لے کر آ۔ اب حضرت ابراہیم بتوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا، قد کے لحاظ سے کسی کی طرف میرا کوئی اشارہ نہیں ہے، صرف واقع حضرت ابراہیم نقل کر رہا ہوں۔ ایک طویل بت کو لیا، سب سے پہلے ہیڈ بنا دیا، اس سے کم قد والے کو پیچھے، اس سے کم قد والے کو پیچھے، سب سے بچے بت کو سب سے پیچھے باندھ دیا۔ ایک لڑی بنائی، بنا کے گلی میں نکال کر گھسیٹتے ہوئے کہا جاہلو آؤ اپنے خداؤں کو خریدو اور مجھے کچھ پیسے دو۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ جس کا باپ آزر اور جس کے گھر والے بھی بت پرست ہوں، دوسرے معاف کریں گے؟ ایک بندہ روتا ہوا پیٹتا ہوا کہ ہمارے خدا کے ساتھ ظلم ہوا، آزر یہ تم نے کیا کیا، بچہ کیا کر رہا دیکھو۔ پتہ نہیں تماچا مارا کہ نہیں مارا، حضرت ابراہیم کو بچانا بھی ضروری ہے۔ ان سے بتوں کو لیا اور کہا تم کبھی انسان نہیں بن سکتے، یہ جملہ ہے، وہ انسانیت بت پرستی کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کچھ بھی ہو جائے تمہارے دین کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔
اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا میں ایک ہی خدا پرست انسان تھا، پوری دنیا والے مشرک تھے، خدا نے اس کا ذکر کیا، پھر اسماعیل اور اسحاق خدا نے دیا، 3 بن گئے۔ اب بات میں مختصر کرنا چاہ رہا تھا، اب میں کیا کروں، مجبور ہوں بات مکمل کروں۔ ان 3 افراد کا ذکر کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا والے مشرک بھی بن جائے، ابراہیمی سنت پر عمل کرو، باپ بھی اگر مشرک ہے اسے چھوڑ دو، خدا کی عبادت ترک نہ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ کسی رکشے پہ کوئی شعر لکھا دیکھا تھا، مولوی ہے نا، یاد نہیں ہوا، شعر کہاں یاد ہوتا ہے۔ مفہوم یہ تھا، آج علامہ اقبال کا شعر ہے البتہ، آج بھی اگر واقعاً سنت ابراہیمی پر چلنے والے ہوں تو آگ گلزار بننے کے لیے آج بھی تیار، حقیقت یہی ہے۔ لہٰذا میں نے ذکر کیا ہے تو معذرت، نہیں کیا ہے تو امام ہی کی خدمت میں آنے والے حسن بصری اور ہارون مکی کا اشارہ کر کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ ہارون مکی آیا جناب سدیر کی طرح سے امام کو ڈانٹنے لگا، آپ اتنے مومنین ہیں، آپ قیام ہی نہیں فرما رہے۔ کتنے ہیں؟ بہت سارے، جان فدا کرنے والے موجود ہیں، موالی موجود ہیں۔ مولا نے کنیسے کا تندور ذرا روشن کریں۔ اب تنظیم المکاتب کی دوسری دینیات بھی جس نے پڑھی ہوگی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب مکتب کی بات ہے، آسان بات نہیں ہے۔ ہارون مکی سے آگ تیار ہونے، حسن بصری سے آگ تیار ہونے کے بعد کا کود جا، بدیر خم کا جملہ ہے۔ جناب رسول نے فرمایا تھا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ آج ہم سن کر نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن کودنے کا حکم مل جائے تب دیکھیں کتنا بڑا نعرہ لگاتے ہیں۔ حسن بصری نے ہاتھ جوڑ کر کہا میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، جل بن جاؤں گا، مولا مجھے معاف رکھیے۔ مولا نے نظر انداز کر چشم پوشی کی، زیادہ دیر نہیں گزری ہارون مکی تشریف لائے۔ بڑے نامور صحابی کا نام ہے، سلمان و ابو ذر و مقداد، مالک اشتر، اور اس جیسے افراد کا ذکر ملتا ہے نا۔ چھٹے امام کے زمانے کا مالک اشتر ہے جناب ہارون مکی۔ سفر طے کر کے آیا، پیدل آیا، پتہ نہیں گدھے پہ سوار کر کے آیا، کھچر پہ سوار کر کے آیا ہے۔ آنے کی وجہ سے مٹی چہرے پر آٹی ہوئی ہے۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، صرف جواب سلام دے گا وعلیکم السلام۔ ہارون حکم ہے تندور میں کود جا۔ نہ بچوں کا ذکر، نہ نوکری کا ذکر، مولا تھک کر زیارت کے لیے آئے، یہ کیا میرے ساتھ کر رہے ہو؟ تندور میں کود پڑے، حکم دیا ڈھکنا بند کر دو۔ اب حسن بصری کی طرف متوجہ ہوئے، ہاں بتائیے تمہارے بچے کیسے ہیں، محلے والے کیسے ہیں، اس سال گندم صحیح ہوا نہیں ہوا؟ وہ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے، مولا اس کی تو بوٹیاں بن گئی ہوں گی۔ ابراہیم کی بات کر رہا تھا، وہاں سے جملہ جوڑ کر اجازت لینا چاہتا ہوں۔ مولا وہ بیچارے ہارون صاحب تو ہارون کے پاس پہنچ گئے ہوں گے، ذرا ڈھکنا کھولے دیکھیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، دہکتی ہوئی انگاروں پر جناب ابراہیم کی طرف سے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ قرآن کی آیتیں تلاوت کرنے میں ہارون مکی مصروف ہے۔ خود اللہ ایسے 313 چاہیے امام کو اگر تندور میں کودنے کے لیے، ویسے نہیں کودنا بھائی، میری طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، لیکن امام حکم دے بے چون و چرا کودنے کے لیے تیار ہو، سمجھ لو اگلے دن امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ میں نے چوتھے امام سے منسوب ایک روایت بعض علماء سے سنی ہے لیکن کتاب میں پڑھی نہیں ہے، میری ذمہ داری نہ بنے، لیکن بہت سبق آموز بات ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علماء بیان کرتے ہیں امام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ صبح کے نماز پڑھنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ آئے گا کہ کیا آ چکا ہے، مولوی بھی نہیں پڑھ سکتا، اور تو اور بچے کیا پڑھیں گے، وہ تقریباً 5 بجے تک تو پڑھتے ہیں نا، وہ باقی آگے کیا پڑھیں گے۔ اگر فجر کی نماز کے لیے نماز جمعہ اور عید کی نماز کی طرح اہتمام سے مسجد میں لوگ جمع ہو جائیں، اگلی صبح ظہور کا دن ہوگا۔ شاید مومن خوفزدہ کہ امام کا ظہور نہ ہو جائے، گھر میں نہیں پڑھتے تو مسجد میں کیا پڑھیں گے فجر کی نماز۔ بات آئی ہے جب حضرت سلمان کسی قبرستان، مدائن کی بات ہے، قبرستان میں جا کر
اس قبرستان والے کو سلام کیا. پیغمبر نے خوشخبری دی تھی ان کو. اب میں خوشخبری کہہ رہا ہوں، آپ جو بھی سمجھے. اے سلمان، قبرستان سے کوئی تم سے کلام کرے سمجھ لو تمہارے مرنے کا وقت قریب ہے. مذاہب میں امام کا سفیر ہے. اسبغ ابن نباتہ کو جناب سلمان سے ملاقات کے لیے بھیجا ہے. بڑے بڑے صحابیوں کا نام آیا، اب تاریخ بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے. حضرت سلمان بستر علالت پر تھے، اٹھا کر مجھے قبرستان لے جاؤ. قبرستان لے گئے. 100 سال پرانی قبرستان کو سلام کیا. قبرستان سے جواب آیا، وعلیک السلام یا سلمان یا صاحب رسول اللہ. صاحب کی جمع اصحاب ہوتا ہے، اصحاب رسول، میرا سلام. اسبغ ابن نباتہ حیران ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا میرے رسول نے مجھے ایک پیغام دیا تھا، آج پوری ہو گئی. میری موت کا وقت قریب ہے، لیکن 2 سوال ان سے کروں. اجازت ہے میں بھی سوال کروں یا ختم کروں؟ 9:30 ہو گئے، میں بھی دیکھ رہا ہوں. میں 2 سوال کروں اس سے. اے مرنے والے، آپ کی قبر کی حالت بتاتی ہے کہ 100 سال سے تو زیادہ عرصہ گزرا ہے. بتاؤ گے موت کا وقت کیسا گزرا تھا؟ جان کنی، روح اور جسم کی جدائی کا وقت جان کنی کہا جاتا ہے. اسبغ ابن نباتہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ منو مٹی میں دفن 100 سال پرانا مرحوم کراہنے لگا. مجھے آواز آنے لگی، ہائے 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 کی آواز آنے لگی. اے سلمان کیا پوچھتے ہو؟ آگ اور لوہے کی کینچی سے میرے جسم کو کاٹ دیا جاتا اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا جسم سے روح جدا ہوتے ہوئے مجھے تکلیف. آج تک میرے حلق میں 100 سال یعنی سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود تلخی موجود ہے. پھر جملہ بدل دیا، اے اللہ کے بندے، کیا کوئی سبب ہے جس کے ذریعے سے اس تلخی کو، قبر کی تاریکی کو، قبر کی تنگی کو، قبر کی تنہائی کو کم کیا جا سکتا ہے، مسائل حل کیے جا سکتے ہیں؟ جواب آیا، ہاں اے سلمان کیوں نہیں. 3 چیزیں یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ انسان قبر کی ہر پریشانی کو ان کے ذریعے حل کر سکتا ہے. بہت دیر سے کہہ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا، سمجھ لیجیے. وہ 3 چیزیں کیا؟ ظاہر ہے انسان کو قلم کاغذ نکال کے لکھنا چاہیے کہ آخر وہ 100 سال مرحوم جس کے تلخی گلے میں موجود ہے، موت کی تلخی، وہ بتا رہا حل کیا ہے اس کا. بتا رہے نمبر 1، جس نے فجر کے نماز گرمی سردی کا لحاظ کیے بغیر قضا نہ کی ہو، قبر میں کوئی پریشانی نہیں. نمبر 2، اگلے ہفتے کے لیے، اگلے مہینے کے لیے ہوم ورک دے رہا ہوں، جس نے گرمی سردی کا لحاظ کیے بغیر رمضان کے واجب روزے ترک نہ کیے ہوں، قبر میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور شعبان، رجب، رمضان، ہر مہینے، ہر دن، ہر لمحے صدقے کی اہمیت. جس نے کسی ضرورت مند کو اس طرح صدقہ دیا کہ سیدھے ہاتھ سے دیا، الٹے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں، ریاکاری کی طرف اشارہ ہے، اس کو نہ قبر کی تنگی کوئی پریشان کرے گی، نہ قبر میں کوئی تنہائی ہوگی. نور نماز کی صورت میں، ایک نور روزے کی صورت میں، ایک نور حج کی صورت میں، ایک نور صدقے کی صورت میں، ایک نور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. شیخ عباس قمی کی منازل الاخرہ کی روایت ہے، سارے نور جمع ہوں گے. یہ خوش ہوگا بھی تو تنہا تھا، پریشان تھا، تاریکی میں تھا، یہ کون آئے؟ آپ کون ہو؟ سرانے والے نے کہا میں تمہاری نماز ہوں. دائیں جانب والے نے کہا میں تیرا روزہ ہوں. بائیں جانب والے نے کہا حج ہوں. پائنتی والے نے کہا میں تیری زکوٰۃ ہوں. یہاں تک کہ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، چلتے چلتے راستے سے ایک کنکری اٹھائی تھی کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. مومن نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، کسی انسان کو تکلیف نہ ہو. قبر میں وہ چھوٹا سا عمل بھی نور بن کر اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے. قل کل یعمل علی شاکلتہ. اب یہ سارے نور نے جواب دیا، ایک فانوس نما نور ہے. پوچھنے لگے آپ کون ہیں؟ وہ کہتا اگر میں نہ ہوتا نہ نماز کو اجازت ہوتی، نہ حج کو اجازت ہوتی، نہ زکوٰۃ کو، نہ کسی اور عبادت کو. آپ کون ہیں؟ میں اس مرحوم کے دل میں موجود علی اور اولاد علی کی محبت. صلوات پڑھے محمد وآلہ. پروردگار بحق انوار شعبانیہ جن ائمہ معصومین کی ولادتیں ہم نے منائی ہیں اور جس امام حجت خدا کی زمانے کے امام کی ولادت پر خوشی منا رہے ہیں، پروردگار ان کا واسطہ ہمارے قبر کی تاریخ کو منور فرما. ہمیں قبر میں ائمہ کی انسیت
ان کی محبت، ان کی عطوفت عنایت فرما۔ پروردگار دنیا میں ہر مومن کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ ہر مریض کو، بالخصوص ایک مریض کے لیے دعا کی التماس کی گئی، پروردگار انہیں صحت کلی و عاجل عنایت فرما۔ محترم محمد ہانی نواب حیدر، پروردگار دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مومنین کرام رہتے ہیں بستے ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اتباعت عالیہ کی حفاظت فرما۔ مجاہدین اسلام، مومنین کرام، فقہاء اعظام کی مدد و نصرت فرما۔ پروردگار اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار فراہم فرما۔ پروردگار جو بھی اولاد انہیں اولاد صالح و نرینہ عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے متمنی ان کو نیک اولاد عنایت فرما۔ پروردگار ہر طالب علم کو دینی دنیاوی امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار آخرت میں شفاعت اور دنیا میں زیارت ائمہ معصومین نصیب فرما۔ ہماری دعائیں قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اختتامی دعا سورہ فاتحہ کے التماس ہے جملہ تمام مرحوم مومنین، آپ تمام حضرات کے مرحومین، حالیہ واقعات پشاور ہو، سعودی عرب ہو، دنیا میں جہاں کہیں بھی دین حقہ کے نام پر جو مومنین شہید کر دیے گئے ان سب کو شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، دیگر مراجعین اعظام، مولانا سید محمد علی حسینی، شہید ڈاکٹر عباس حیدر، مرحوم سید تصور حسین ابن سید تصویر حسین، مرحوم سید مصور حسین ابن تصویر حسین، اور جملہ ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سورہ فاتحہ۔